57 مسلم ممالک اکٹھے ہوتے ہیں, سارے کے سارے امریکہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے ہاں مذہبی علماء جو ہیں وہ دن رات ہمیں امریکہ کے خلاف لیکچر دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ مذہبی رہنماؤں نے بھی دیکھا ہوگا کہ 57 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ اکٹھے ہوتے ہیں. امریکہ کا خوف اتنا ہے کہ کسی کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن کرنے کی بات نہیں ہوتی. پڑوسی ملک افغانستان میں سردیاں ہیں, جاڑا ہے, غربت ہے, 4 کروڑ وہاں کے عوام, 40 ملین عوام جو ہیں وہ اس وقت پاورٹی لیول پہ ہیں. وہاں بھوک ننگ کا خطرہ ہے. 57 مسلم ممالک کے فارن منسٹر اکٹھے ہوتے ہیں. ریاستہائے متحدہ امریکہ کا اتنا خوف ہے کہ بات کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, کیسے دیکھتے ہیں مسلم دنیا کے حالات کو آپ؟ دیکھیے, مل کے بیٹھ گئے, بات کر دی, بس اس سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو ہماری اپنی بھول تھی اس میں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کھانا کھائیں گے, چائے پیئیں گے, کافی پیئیں گے, ہماری سڑکیں بند کریں گے, کچھ کریں گے نہیں, پھر چلے جائیں گے؟ جی, چلے جائیں گے. اور دوسری چیز جو میں ایک تسلسل سے کہتا چلا آیا ہوں کہ اگر طالبان کی حکومت افغانستان کو بحیثیت اسٹیٹ 50% بھی آپریشنل کر دے تو یہ فتح ان کی اس وقت ہوگی اور امریکہ کی وہ شکست ہوگی. تو میں اسی بات میں کہتا ہوں کہ امریکی فوجیں نکلی ہیں یہاں سے, امریکہ یہاں سے نہیں نکلا. اور چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی میری بات کو سیکنڈ کیا تھا کہ دی کیپیسٹی ٹو ڈو مسچیف امریکہ کی جو بہت زیادہ ہے, ری بلڈ شاید نہ کر سکے لیکن تباہ بہت کر سکتے ہیں. بیسیکلی اگر آپ دیکھیے تو ذمہ داری امریکہ کی بنتی ہے, مغربی دنیا کی بنتی ہے کہ 20 سال تک انہوں نے افغانستان کو جس طریقے سے راج کیا ہے اب اس کو مدد کو آنے کو تیار نہیں ہے. اور ہمارے لوگ مسلمانوں کی ان میں سے چند ممالک سعودی عرب, پاکستان, سعودی عرب, ترکی, ایران جو ہیں وہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو امریکہ کا قائم کیا ہوا جمود اور سینکشن میں کمی آنے لگ جائے گی. یہاں بھی تو کوئی ہل نہیں رہا. جی, یہ بھی بات ہے. دوسرا دیکھیں, چین اور روس بھی سامنے نہیں آ رہے, اس خطے کے دوسرے ممالک سامنے نہیں آ رہے. حالانکہ صرف پاکستان افیکٹ نہیں ہوگا خدا نخواستہ افغانستان میں جس طریقے سے انسانی المیہ جنم لے رہا ہے تو باقی سارے لوگ بھی افیکٹ ہوں گے اس سے, اور ان کا بھی یہ فرض ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور اس کو لے کے آگے چلیں. آپ کب تک انسانیت کی اس طریقے سے تسلیل ہوتی دیکھتے رہیں گے اور ہم مغربی دنیا کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے رہیں گے؟ اس خطے کے لوگوں کو ایسٹ ٹو ایسٹ جو ریلیشن شپ کی ہم بات کر رہے ہیں, چائنا بات کر رہا تھا, روس بات کر رہا تھا, سب بات کر رہے تھے, کیوں نہیں ہم آگے آ کے اس میں بات کریں آگے اس سے؟ ہم کیوں, چائنا تو امریکہ سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے, روس کو تو امریکہ سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے, اور ان کا انٹرسٹ ہے کہ یہ ارگنائز کریں تاکہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. جو مفادات ہیں وہ آگے بڑھیں گے. اگر چین کو سپر پاور بننے کا شوق ہے تو پھر اس کو ہمت بھی تھوڑی سی کرنی چاہیے. ہمت کی بڑی کمزوری نظر آتی ہے ہمارے چینی دوستوں کے اندر. ذرا ادھر سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب طاہر خان صاحب, کیسے فرق پڑے گا گراؤنڈ پہ؟ یہ 57 لوگ اکٹھے ہوئے, 2 دن اسلام آباد کو بند کیا, ہمارا شہر بند ہو گیا, کھانے انہوں نے کھائے, فوٹو اپرچونٹی کی, تقریریں کی, یہ واپس چلے گئے. فرق کیسے پڑے گا گراؤنڈ ریئلٹی میں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فرق تو پڑے گا لیکن وقت لگے گا, کیونکہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے متفقہ طور پہ اس میں اسی فنڈ کے لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں روڈ میپ بھی بنایا گیا ہے کہ جو فرسٹ یہ فنڈ امریکہ کی مرضی کے بغیر آپریٹ کرے گا؟ نہیں, وہ تو ظاہر بات ہے. آپ اس میں دیکھیں نا, آپ نے صحیح بات کی, ریزولوشن جو پاس ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں نا, فنڈ کے ساتھ اسی پیراگراف میں لکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں ان سے کوارڈینیشن ہوگی, رابطے ہوں گے. تو یہ ایک طرف اس طرف ایک اشارہ بھی. اور اقوام متحدہ کی جو سینکشن ہے 1227 وہ بھی لگی ہوئی ہے, وہ تو پڑے یہی, اور ورلڈ بینک بھی رکا ہوا ہے. یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا ریکگنیشن کا مسئلہ اس وقت پاکستان میں بھی ٹیبل پہ ہے ہی نہیں سرے سے. ٹھیک ہے, بالکل نہیں ہے, کیونکہ اور اس کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ جب تک وہ ریزولوشن رہے گی. اچھا, وہ ممالک روس اور چین جو کہ طالبان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں, رابطے رہے ہیں, بلکہ روس واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے طالبان کے پولیٹیکل آفس کو دنیا میں, جب اس نے فرسٹ ٹائم ان کو بلایا تھا, جب ماسکو فارمیٹ کنسلٹیشن شروع ہوئی تھی تو اس میں 11 ممالک بھی تھے, اور اس میں طالبان پہلی مرتبہ, یہ جب مذاکرات شروع ہوئے 2018 میں. باٹل نیک کیا ہے, بلاک کیا ہے, رک کی بھی ہے. ہاں, وہ اب ایک تو وہ ریزولوشن اس کے لیے کوئی وہ نہیں کر رہا, وہ ایک سٹیپ نہیں لے رہا
کہ جا کوئی کر تو جمود توڑے گا نا، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی. جمود توڑنا چاہیے، لیکن اب میرے خیال میں چونکہ سیکیورٹی کونسل میں اگر مسئلہ جائے گا تو روس کو معلوم ہے کہ روس کے اندر آپ رشین میڈیا دیکھیں، رشین میڈیا جب طالبان کا ذکر کرتے تو بریکٹ میں کہتے ہیں وچ از بینڈ ان رشیا. تو ابھی تک تو روس نے خود ان سے وہ بین والا وہ نہیں ہٹایا. طالبان بین ہے رشیا؟ جی یہ جو ان کا آفس قائم کیا ہوا ہے، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے پھر؟ ہاں وہ تو ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، آپ بین سے کیا مطلب ہے؟ مطلب ماسکو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہی تو ہے. لیکن آپ بحیثیت طالبان گروپ جو ہے وہ وہاں پہ آپ دیکھیں نا، رشین اسٹیٹ وہاں تو ویسے بھی اسٹیٹ میڈیا ہے، لیکن ہر جگہ جس طرح کے طالبان اور امریکہ کا معاہدہ سائن ہوا ہے اور اس میں لکھا گیا اسلامک امارات افغانستان، تو بریکٹ میں لکھا ہے کہ وچ the US does not recognize. تو اس طرح کے تو وہ ایک ایشو ہے کہ امریکہ کے معاہدے میں بھی لکھا ہے which US لکھا ہے، ہاں لکھا ہے نا، تو US doesn't recognize، لیکن ان سے معاہدہ بھی کر لیا. جی لکھا ہے دیکھیں نا، منافقت کے بھی کوئی لیول نہیں ہے دنیا میں. تو لہٰذا کوئی جرت کرے گا سیکیورٹی کونسل میں کون ضرورت کرے گا؟ یہ سوال اٹھاتے ہیں اعزاز احمد چودھری صاحب کے پاس. سر آپ ذرا سوچ کے رکھیں، ایکس فارن سیکرٹری آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمت کون کرے گا اس دنیا میں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلتا ہوں اعزاز احمد چودھری صاحب کی طرف. اعزاز احمد چودھری صاحب، بچپن میں جب اسکول میں ہم ایک کہانی پڑھتے تھے کہ بھئی بلی کے آنے کا پتہ چلنا چاہیے چوہوں کو، اور اس کا حل یہ نکالا کسی نے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دیں تاکہ بلی آئے تو پتہ چل جائے کہ آ گئی یہ بلی. لیکن پھر یہ سوال اٹھا تھا آخر میں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ یہاں پر یہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں. خوف اتنا ہے امریکہ کا کہ کوئی اس سے ڈائگریشن نہیں کر سکتا. چین جو ہے، جو ایسپیرنٹ ہے سپر پاور بننے کا، کیا وجہ ہے کہ چین میں کوئی انیشیٹو لینے کی، اس جمود کو توڑنے کی ہمت نہیں؟ جی میں اس تھیسس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ صرف امریکہ کے خوف کی وجہ سے دنیا کا کوئی ملک یہ جسارت نہیں کر رہا کہ طالبان کو ریکگنائز کرے. میرے خیال میں اس کے نیچے 3 بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو قانونی پیچیدگی ہے جو 1267 رجیم سے ہے، جس میں 3 قسم کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. پہلی پابندی تو یہ تھی کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ فائنینشیل مالیاتی لین دین نہیں کر سکتا. نہ یہ پیسے لے سکتے ہیں کسی سے، نہ یہ پیسے دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی کرے گا تو اس پہ بھی سینکشنز لگ جائیں گے. دوسری جو جس کی وائلیشن بھی کافی ہوئی ہے، ایک یہ کہ آرمز یہ نہیں رکھ سکتے اپنے ساتھ، اور تیسری یہ کہ انٹرنیشنل ٹریول نہیں کر سکتے. اور جب بھی انہوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے تو وہ 1267 ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اقوام متحدہ میں، اس سے ایگزیمپشن لیتے، ان کے بہاف پہ کوئی نہ کوئی ایگزیمپشن لیتے. تو ایک تو یہ قانونی پیچیدگی، اور تمام ملکوں نے بشمول پاکستان، بشمول OIC کی، بشمول چائنا اینڈ رشیا، انہوں نے اپنے نیشنل لاز میں یہ شامل کر لیا ہوا ہے. SRO جب تک یہ ڈی لسٹنگ نہیں ہوتی، جب تک یہ نہیں ہوتی قانونی لحاظ سے، آپ جو بھی ان کے ساتھ ڈیل کرے گا وہ سینکشنز کا شکار ہوگا. اس ڈی لسٹنگ کے لیے کیا کرنا ہوگا افغان طالبان کو؟ کیسے ہوگی ڈی لسٹنگ کے لیے P5 جو ہیں پرماننٹ 5، ان کو مل جل کر بیٹھنا ہوگا اور وہاں پہ اقوام متحدہ میں یہ درخواست دیں گے، اور ان کی درخواست کے اوپر پازیٹیو ایک ریزولوشن آئے گا، جس کے بعد یہ ڈی لسٹنگ ہوگی. پورا ایک پیٹرن اور پورا ایک پروسیجر بنا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں لیکن ٹائم لگے گا. دوسری وجہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کے اندر لیکن بھی اگر وہاں پر امریکہ، اگر وہاں پہ روس اور چین انیشیٹو لیتے بھی ہیں، اس کا تو مطلب وہی ہوا نا سر کہ اگر وہاں پہ روس اور چین انیشیٹو لیتے بھی ہیں، وہاں اس پہ بحث ہوتی بھی ہے، تو امریکہ جب تک خوش نہیں ہوگا وہ اپنا حق استراد استعمال کرے گا، ویٹو کر دے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن روس اور چین بھی تو انیشیٹو نہیں لیں گے نا، کیونکہ ان کا مسلسل یہ تقاضا ہے کہ طالبان نے جو وعدے کیے یا جو ان سے ہماری توقعات ہے، پہلے آپ اس طرف پیش رفت کر کے دکھائیں. اور اگر آپ یہ پیش رفت نہیں کرتے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے کہا کہ اچھا چلے امریکہ کو فی الحال چھوڑتے ہیں، خطے کے ممالک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور بڑی میٹنگز ہوئی ہیں، بار بار میٹنگز ہوئی ہیں، اور ان کے یہ کہ ایک اگر ریجنل اپروچ ہو جائے اور یہ خطے کے ممالک مل کر اگر ایک فیصلہ کریں تو شاید امریکہ کے لیے اس کو رزسٹ کرنا اتنا آسان نہ ہو، لیکن نہیں ہو پایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ مسائل ہیں، جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے، جب تک چین اور روس بھی مطمئن نہیں ہو جاتے کہ یہ ان کی سمت درست ہے. اسی لیے ہم نے میں سے بہت سارے لوگوں یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو کہ پلیز ہیلپ سو دیٹ وی کین ہیلپ یو، وچ مینس کہ آپ نے کچھ پیش رفت کرنی ہے ان تمام وعدوں پہ یا ان توقعات پہ.